نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، امام الکونین کی مراد، سرتاج الرسل کی تڑپ، خاتم الانبیاء کی آرزو، امام النبیین کی طبعی چاہت، کیسر و کسرا کے فاتح، قرۂ ارض پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، ملت اسلامیہ کے قابل فخر فرزند، اور جس کے رائے کے مطابق متعدد بار فاطر السماوات والارض نے وحی اتاری۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو، خطہ ہستی کا کوئی گوشہ اور تاریخ اسلام کا کوئی ورق ایسا نہیں ملتا جس میں اس پیکر دین و ایمان، مجسم عدل اور حریت، مرکز مہر و وفا کا نام روشن کی طرح نہ چمکتا ہو۔ میں خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی کی جرت، دلیری، شجاعت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں آ سکتا۔ وہ فاروق اعظم کہ جس نے 22.5 مربع میل پر اسلامی خلافت قائم کی۔ وہ عظیم ہستی جس نے 900 جامع مسجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کی۔ وہ عظیم ہستی کہ جس نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک اسلامی خلافت قائم کی۔ معزز سامعین، آج بھی اس واقعات کو اور ان کی حالات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی کو اپنائیں، ان کی زندگی پر چلے، اور ان کی زندگی کہ انہوں نے اسلام پر اپنی جان، اپنی مال، اپنا تن، اپنا من، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کیوں ایسے کیا؟ تو آج ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں غور کریں کہ انہوں نے کیسے دین پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کی ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کے پیچھے پیروی کرو گے اور جس کی پیروی کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی پر عمل کرنا، پھر اس میں انسان کی کامیابی ہے اور انسان کی کامرانی ہے، اور انسان گویا کہ اصل دین پر پھر عمل کرنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنائے، ان کی تاریخ کو پڑھے، تاریخ کا مطالعہ دیکھے۔ معزز سامعین، میں پھر کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گے، پھر آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں سرور محسوس کریں گے، اور آپ کی نمازوں میں، آپ کی تلاوتوں میں وہ جان آئے گی کہ وہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر آپ کی تلاوت، آپ کی ذکر و اذکار میں بہت مزہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنائے اور کامیاب اور کامران بنے۔ معزز سامعین، یکم محرم الحرام کے حوالے سے آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، اللہ رب العزت اس کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ معزز سامعین، اسلامی تاریخ میں آپ کا مثال روز روشن کی طرح واضح ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ٹاپک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔